بچپن کا دوست کربلا میں وفا کا چراغ بن گیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی درد بھری داستان۔ مدینے کی گلیوں میں دو ننھے قدم ایک ساتھ دوڑتے تھے، ایک نبی ذات حضرت امام حسین کے، دوسرا وفا کی پہچان حضرت حبیب ابن مظاہر کے۔ یہ دوستی عام نہ تھی، یہ وہ رشتہ تھا جو صرف بچپن کا نہ تھا، یہ محبت کا وہ بیج تھا جسے وقت، فاصلہ اور جنگیں بھی خشک نہ کر سکیں۔ سال بیت گئے، زمانہ بدلا، حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن حبیب کے دل میں ایک ہی چراغ جلتا رہا: حسین میرے دوست، میرے امام، میرے دلبر۔ پھر ایک دن کربلا کی خاک پر ایک خط لکھا گیا۔ خط میں صرف الفاظ نہ تھے، ایک صدا تھی: اے حبیب، ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ خط جب کوفہ میں حبیب کے ہاتھوں میں آیا، ان کے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، بچپن کی یادیں سامنے آ گئیں اور دل میں کربلا کی آواز گونجنے لگی۔ بیوی نے سوال کیا: میرے سرتاج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حبیب نے صرف ایک جملہ کہا: حسین تنہا ہیں اور میں زندہ ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اندھیری رات تھی، شہر میں یزید کے جاسوس ہر طرف، مگر حبیب نے اپنے غلام سے کہا: میرا گھوڑا لے کر شہر سے باہر نکلو، میں آ کر ملتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بوڑھا حبیب خفیہ راستے سے نکل گیا۔ راستہ لمبا تھا، قدم تھکے ہوئے، مگر عشق کے مسافر تھکاوٹ سے کب ہارتے ہیں۔ بالآخر کربلا کا میدان۔ امام حسین نے دور سے حبیب کو آتے دیکھا، مسکرائے، فرمایا: لوگوں وہ دیکھو، میرے بچپن کا یار آ رہا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، 75 سال کا ایک بوڑھا شخص، مگر جب تلوار ہاتھ میں لی تو یزیدی لشکر کے 50 سے زائد سپاہی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ آخر کار دشمنوں نے مل کر وار کیا۔ حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے، لیکن زبان پر ایک ہی نام تھا: یا حسین، میرے دلبر حسین۔ امام حسین خود ان کے سرہانے آئے، آنکھوں سے آنسو بہے، فرمایا: حبیب، یار تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ حبیب شہید ہو گئے، مگر ان کی وفا، ان کی دوستی اور ان کا عشق آج بھی کربلا کی مٹی میں زندہ ہے۔ لوگوں، حسین نے وفاؤں کو پہچانا اور حبیب نے دوستی کا وہ چراغ جلایا جو قیامت تک بجھنے والا نہیں۔ ایک پل کی تھی حکومت ظالم یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانے حسین کے۔ ملتے ہیں